ایگزیما اس کا مختلف جگہوں پر چھوٹے حصوں میں اثر دکھاتا ہے. میں نے بتایا تھا نا, کان کے پیچھے ہے, سر کے اوپر ہے, آنکھوں پر بھی اس کا ایگزیما بڑا سخت ہوتا ہے, اور کوئی دوا پھر کام نہیں آتی جب تک جو اس کا ایگزیما ہے اس میں اس کی ضرورت ہے. بہرحال موٹے یا ٹیومر بن جاتے ہیں لیڈس کے اوپر, اور ایگزیمے سے آنکھ کے جو اوپر کا پردہ ہے خاص طور پر وہ تھک ہو جاتا ہے, بال جھڑنے لگ جاتے ہیں, اور ارد گرد سیاہی کا ایک سایہ سا پڑ جاتا ہے, اور بہت تکلیف دہ ہے آنکھ کا ایگزیما. لیکن اور دواؤں میں بھی ہے, اس میں گریفائٹس میں نمایاں ہے زیادہ. جیسے میں نے بیان کیا, اوپر کے جو لیڈز ہیں ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اس کا. اگر کان کے ڈسچارجز پرانے ہوں, اگر وہ وسٹ اس خاص قسم کا جو یہ بناتا ہے, مادہ نکالتا ہے یعنی وسٹ جس میں سریش سا چپچپاہٹ پائی جائے, تو وہ تو آپ نہیں دیکھ سکتے, کون ہے جو ہاتھ لگا کے دیکھے گا, مگر دیکھنے کے اس کی جو طرز ہوتی ہے اس سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہلکا سا خون ملا ہوا ہوتا ہے. اگر دیکھنے میں جو کان سے مادہ نکلتا ہے وہ لوگ ڈال کے نکال کے دکھا دیتے ہیں بعض, وہ چپچپا بھی ہو اور اس میں خون کی آمیزش ہو تو وہ گریفائٹس کا امکان زیادہ دلاتا ہے, یعنی امکان ہے زیادہ تر گریفائٹ ہوگا. اوفینسو ریویو ہوتا ہے, بدبو بہت ہے, تمام کاربنز میں بہت بدبو پائی جاتی ہے. اگر ڈیفنس کے نیچے تو کوئی دوائی نہیں پچھانی نہیں جاتی, کیونکہ ڈیفنس کا مضمون جو ہے وہ بہت مبہم حصہ ہے, اور صرف کان کی علامتوں سے دواؤں کو پہچاننا بہت مشکل ہے. لیکن اس کو اس طرح پہچانا جا سکتا ہے کسی حد تک کہ اگر کان کے ڈسچارج بھی ایسے ہوں, کان کے پیچھے ایگزیما بھی ہو, گٹھلیاں بھی ہوں, تو اس میں گریفائٹس کام کر سکتا ہے. اور جب اگر یہ ہوگا, یہ صحیح علاج یہی ہوگا, تو پھر بہت اچھا کام کرتا ہے. اور یہ عموماً کرونک کیسز ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بہرے ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں گریفائٹس اس حد تک شفا دے دیتا ہے کہ جس حد تک نروز ابھی زندہ ہوں. اگر نروز ہی مر چکی ہوں تو پھر کوئی علاج نہیں ہے.